آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم آپ کے لیے UGC نیٹ کا 2019 میں جو پیپر ہوا تھا اس کا سوالات حل کر کے لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا، لیکن یہ ویڈیو ہم 4 قسطوں میں پوری کریں گے، 25-25 کر کے، کیونکہ اس میں ہم سوالات کے جواب جو ہیں وہ تفصیل سے بتائیں گے تاکہ آپ کے آنے والے امتحان میں یہ سوال آپ کو کام آ سکیں۔ تو آئیے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ لسانیات کے پروفیسر مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ یہ پروفیسر مسعود حسین خان ہیں، اور مورث اعلیٰ یعنی ورثے میں ملا ہوا یا وراثت کیا گیا، تو صحیح جواب ہے ان کا 3 نمبر حسین خان، یہ ان کے وراثت میں ملا تھا۔ اور دوستو، مسعود حسین خان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، مقدمہ تاریخ زبان اردو اور ورود مسعود، یہ لسانیات پر ہیں، اور اسی مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ ان کا قول دیا ہے کہ اردو دلی اور اس کے گرد و نواح کی بولیوں سے نکلی ہے۔ دوسرے لوگوں کے بھی اقوال ہیں کہ محمد حسین آزاد نے کہا اردو برج بھاشا سے نکلی، حافظ محمد شیرازی نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو کھڑی بولی سے نکلی، یہ شوکت سبزواری نے کہا، اردو ہریانوی سے نکلی، یہ محی الدین قادری زور نے کہا، اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، ڈاکٹر بخاری نے کہا، اردو دکن میں پیدا ہوئی، نصیر الدین ہاشمی نے کہا، اردو دلی کی زبان ہے، سر سید احمد خان نے کہا۔ لیکن صحیح بات جو ہے پروفیسر مسعود حسین خان نے جو کہی ہے کہ اردو نواح دلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یعنی اس کے آس پاس کے علاقے، دلی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں کی پروان چڑھی ہوئی ہے اردو، یہ بالکل صادق ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی، دلی اور اس کے گرد و نواح سے، یعنی آس پاس کے علاقوں سے۔ پہلا دیا آواز میں شبیر حسن خان، یہ شبیر حسن خان جو جوش ملیح آبادی کا اصل نام ہے، اور جوش ملیح آبادی کے استاد جو تھے عزیز لکھنوی تھے۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے روح ادب، جوش کا انتقال کراچی میں 1982 میں ہوا۔ مسعود حسین خان کا انتقال علی گڑھ میں ہوا، یہ آپ کے علم میں ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ دوسرا سوال، فضلی کی کربل کتھا مرتبہ مالک رام اور مختار الدین احمد آرزو، ان کا پورا نام ہے پروفیسر مختار الدین احمد آرزو، نوٹ کر لیجئے گا، آپ تحریر کرتے جہاں کاپی میں، مختار الدین احمد آرزو میں کل کتنی مجلسیں ہیں، یعنی ان دونوں کے مطابق کربل کتھا میں؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا 12 ہیں دوستو۔ فضلی کی کربل کتھا جو ہے یہ روضۃ الشہداء کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کربل کتھا کے نام سے فضلی نے کیا، کیونکہ روضۃ الشہداء یہ مجلسوں میں پڑھی جاتی تھی اور خاص کر عورتوں میں پڑھی جاتی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے فضلی نے یہ طے کیا کہ اس کا ہم فارسی سے اردو میں ترجمہ کریں گے، اور کیا، اور یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی اور تمام مجلسوں میں یہ پڑھی جانے لگی۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے، یہ ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، انشائیہ ہے، تو یہ بے والا جو ہے افسانہ یہ بالکل صحیح ہے، بے والا یعنی باز آمد علاؤ اور راستہ بند ہے، یہ افسانے ہیں، اور ناول میں جو دیا الف میں ہم ویشی ہیں، یہ افسانوی مجموعہ ہے، کشن چندر کا ہے، اور 1947 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اور فائر ایریا جو ہے الیاس احمد گدی کا ہے، الیاس احمد گدی کا دوسرا ہے زخم مرہم، اور زحاق جو ہے یہ ڈرامہ ہے، اس لیے یہ غلط ہے، لیکن ہم نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ چوتھا سوال، گریز کس کی نظم کا عنوان ہے؟ مخدوم محی الدین کا، ساحر کا، شفیق فاطمہ کا، اختر الایمان کا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے دوستو یہ ساحر لدھیانوی کا ہے، اور ساحر لدھیانوی کی اور نظمیں ہیں تاج محل ہے، لمحہ، چکلے، پرچھائیاں، اور اسی کے عنوان سے آپ کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے جس میں بہت سی نظمیں ہیں، جاگیر ہے، کل اور آج ہے، نیا سفر، قحط بنگال، یہ آپ کی نظمیں ہیں ساحر کی، یعنی ساحر لدھیانوی کے نام سے آپ مشہور تھے، آپ نے ہندی فلموں میں بہت سے نغمے بھی لکھے، مخدوم
کی نظمیں ہیں، چاند تاروں کا بن، انقلاب اور لخت جگر وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اختر الایمان کی ہیں پرانی فصیل، ایک لڑکا، ریت کے محل، یادیں، جواری اور پگ ڈنڈی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ 5واں سوال، باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ روم سے ہوتا ہے، فارس سے ہوتا ہے، عجم سے ہے؟ تو صحیح جواب جو ہے آپ کا روم سے ہوتا ہے باغ و بہار کے قصے کا۔ باغ و بہار کے مصنف ہیں میر امن، یعنی یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب کا ترجمہ کیا گنج خوبی کے نام سے۔ 6واں سوال ہے، آرائش محفل فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف کی کتاب ہے؟ میر امن کی ہے، حیدر بخش حیدری کی ہے، کاظم علی جوان کی ہے؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے دوستو۔ تو صحیح جواب اس کا 2 نمبر ہے، حیدر بخش حیدری کی یہ مشہور کتاب ہے۔ انہی کی سفارش سے میر امن فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے۔ ادیبوں کو وہاں منشی کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو حیدر بخش حیدری کی یہ آرائش محفل ہے۔ اس کے علاوہ طوطا کہانی، قصہ مہروماں اور قصہ لیلا مجنوں بھی حیدر بخش حیدری کی مشہور کتابیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج میں رہ کر تصنیف و تالیف کی یا ترجمہ کی۔ اسی طرح کاظم علی جوان نے 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ اور شکنتلا ناٹک آپ نے لکھے۔ للو لال جی کوی ہیں، پریم ساگر، سنگھاسن بیتی، میر امن باغ و بہار اور گنج خوبی۔ 7واں سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ جوش ملیح آبادی کا نہیں ہے؟ روح کائنات، نقش و نگار، فکر و نشاط یا سرود و خروش؟ یہ ان میں سے کون سا ہے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے دوستو روح کائنات ان کا نہیں ہے، اور روح ادب جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ 8واں سوال ہے، اصول تحقیق و تدوین متن کس کی کتاب ہے؟ خلیق انجم کی ہے، تنویر احمد علوی کی ہے، گیان چند جین کی ہے یا رشید حسن خاں کی ہے؟ یہ چوتھا دکھ نہیں رہا، رشید حسن خاں ہے نیچے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے تنویر احمد علوی کی یہ کتاب ہے، اصول تحقیق و تدوین متن۔ گیان چند جین نے کتابیں لکھی ہیں تحقیق کا فن، اردو کی نثری داستانیں، اصول تحقیق یعنی تنقید و تحقیق پر گیان چند جین کی یہ مشہور کتابیں ہیں۔ اسی طرح دوستو اس میں رشید حسن خاں ہیں، رشید حسن خاں نے لکھی ہیں ادبی تحقیق، اردو املا اور تفہیم انشاء غالب، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 9واں سوال، اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن کس چیز کا کاروبار کرتا تھا؟ لکڑی کا، گندے بروزے کا، برتنوں کا، کپڑے کا؟ تو ہمارا سوال دوسرا بالکل صحیح ہے، گندے بروزے کا کرتا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ افسانہ بھی ہے جو 1969 میں شائع ہوا۔ اس میں 9 افسانے ہیں۔ بیدی کا یہ مشہور افسانہ لاجونتی بھی اسی افسانے میں شامل ہے، یعنی اپنے دکھ مجھے دے دو جو افسانوی مجموعہ ہے اسی میں لاجونتی افسانہ بھی شامل ہے۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں راجندر سنگھ بیدی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین اور مرد کے رومان و عشق گوئی کا ذریعہ نہیں بلکہ سماج کی دیوی اور گھر کی ایک لکشمی ہوتی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں بابو دھنی رام مدن کا باپ ہے، دلاری مدن کی بہن ہے، پاشی مدن کا بھائی ہے، اندو مدن کی بیوی ہے، یعنی ہیروئن ہے اپنے دکھ مجھے دے دو افسانے کی، اور مدن ہیرو ہے جو اندو کا شوہر ہے۔ یہ اس کے اہم کردار ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا، شبلی، امداد امام عصر کا یا حالی کا؟ تو صحیح جواب ہے یہ چوتھا والا ہے، حالی کا بالکل صحیح ہے، یہ جواب ہے آپ کا حالی کا۔ حالی کی مشہور کتابیں ہیں مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید۔
یادگار غالب حیات سعدی اور حیات جاوید جو ہیں سوانح حیات ہیں، اور مقدمہ شعر و شاعری جو ہے اردو کی پہلی تنقیدی باقاعدہ تنقیدی کتاب ہے، اور امداد امام عصر کی کاشف الحقائق کتاب ہے، شبلی نعمانی کی شعر العجم ہے، موازنہ انیس و دبیر ہے، المامون الفاروق، یہ ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، سخندان فارس، دوستوں لکھتے جائیے گا، اور یہ تمام کتابیں ہیں۔ آقائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ دوستو غزل کے لیے غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو یہ حالی نے کہی ہے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ بات کس نے کہی ہے؟ سر سید کے لیے حالی نے کہی ہے۔ غالب کے لیے یہ بات کس نے لکھی ہے کہ شوخی تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لا دیا ہے؟ تو یہ بھی حالی کا قول ہے، یہ قول ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ 11واں سوال، ناول آگ کا دریا کے کردار کا پورا نام کیا ہے؟ ابو المنصور کمال الدین، یہ بالکل صحیح ہے دوستو، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا یہ تیسرا ناول ہے جو 1959 میں شائع ہوا تھا۔ اس ناول کا عنوان حیدر نے جگر مراد آبادی کے اس شعر سے لیا ہے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوستو جتنے بھی ناول قرۃ العین حیدر نے لکھے ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی شاعر کے شعر کے عنوان سے اخذ کیے ہیں ان کے عنوان۔ تو پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، یعنی قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، جو 1949 میں شائع ہوا۔ اس کا عنوان علامہ اقبال کے اس شعر سے اخذ کیا ہے کہ میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی اور دونوں کے صنم فانی۔ اب ہم 12ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شعر دیا ہے، یہ شعر کس کا ہے کہ ہم میں باقی نہیں اب خالد جاں باز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ۔ یہ شعر کس کا ہے، یعنی کس شاعر نے اس شعر کو لکھا ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا ہے پہلا والا جیا، اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ دوستو اکبر الہ آبادی مشہور نظم گو شاعر ہیں اور طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ برق کلیسا، جلوائے دربار دلی مشہور نظمیں ہیں۔ لسان العصر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور خان بہادر اکبر آبادی کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خطاب آپ کے حصے میں آئے ہیں۔ جوش کی مشہور نظمیں ہیں شکست زندہ کا خواب، جامن والیہ، بدلی کا چاند، کسان اور جوانی کے دن وغیرہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کے مشہور شاعر ہیں، اور ہندوستان میں جب انگریزوں کی سرکار تھی تو اس وقت جو اسکول چلتے تھے اسماعیل میرٹھی کی نظمیں سلیبس میں موجود تھی۔ صبح کی آمد، تاروں بھری رات، ہماری گائے، پنچکی، یہ ان کی بڑی مشہور نظمیں ہیں۔ دوستو اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے جائیے گا۔ 13واں سوال، کالی داس کی لازوال تخلیق شکنتلا کا ترجمہ ان میں سے کس نے کیا ہے؟ للو لال جی نے کیا، نہال چند لاہوری نے کیا، مرزا کاظم علی جوان نے کیا ہے، اور شیر علی افسوس نے کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مرزا کاظم علی جوان نے کیا ہے۔ تو مرزا کاظم علی جوان کی دوسری کتابیں ہیں 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ، اور میر شیر علی افسوس کی باغ اردو ہے۔ للو لال کوی جی کی ہیں، پورا نام ان کا اسی طرح ہے، اس میں للو لال کوی نہیں لکھا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں للو لال کوی جی کی کتابیں ہیں پریم ساگر، سنگھاسن بیتی۔ نہال چند لاہوری کی ہیں مذہب عشق، ان کی مشہور تصنیف ہے۔ دوستو یہ تمام جو مصنف دیے ہیں یہ فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی تمام تصانیفیں جو ہیں فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی تصنیف و تالیف کی گئی ہیں۔ 14واں سوال ہے، غیرت حیرت ہے خبر اس آئینہ رو کی کسے، راز کے پردے میں جس کی خاموشی آواز ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر کا ہے، سراج کا ہے، ولی کا ہے، یا آبرو کا ہے؟ آبرو نیچے چھپے ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا، آبرو بھی ہیں۔
تو صحیح جواب اس کا ہے ولی اورنگ آبادی، یعنی ولی دکنی ان کا یہ شعر ہے۔ اور ولی صاحب دیوان شاعر، سب سے پہلے دلی میں ولی کا دیوان آیا۔ جب ولی دلی آئے دکن سے تو اپنے ساتھ اپنے شعری مجموعہ بھی ساتھ لے کر آئے۔ اس وقت فارسی میں شاعری ہوتی تھی، لیکن ان کا اردو دیوان دلی میں آنے سے اردو میں شعر و شاعری کی عام محفلیں سجنے لگیں۔ یہ ولی کی خاص بات ہے کہ سب سے پہلا دیوان ولی کا دلی میں آیا اردو میں۔ آبرو خان آرزو کے شاگرد تھے میر تقی میر۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ لکھا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے دوستو، میر تقی میر کے استاد کا نام ہے خان آرزو، جو رشتے میں ان کے ماموں بھی لگتے تھے۔ اسی طرح سراج اورنگ آبادی، دکن کا آخری شاعر سراج اورنگ آبادی، جو 1711 میں پیدا ہوا اور 1763 میں انتقال ہوا۔ اور صاحب دیوان شاعر سراج اورنگ آبادی، ولی بھی صاحب دیوان شاعر، اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ۔ دوستو یہ دکن کے صاحب دیوان شاعر ہیں، اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہیں۔ یہ ہمیں ہر حالت میں یاد رکھنا ہے۔ تو ہمیں ولی ہمارا صحیح جواب ہے۔ 15واں سوال، آغا حشر اور اردو ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے انجمن آرا انجم۔ 16واں سوال ہے، دھرتی کی یہ بیٹیاں مرد کو تو یوں سمجھتی تھیں جیسے بادل کا ٹکڑا ہو، جس کی طرف بارش کے لیے منہ اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، نہ برسے تو منتیں ماننی پڑتی ہیں، جادو ٹونے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اقتباس راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے لیا گیا ہے، یعنی کس سے ماخوذ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ ان کا بہت مشہور افسانہ ہے اور افسانوی مجموعہ ہے، جو 1965 میں 9 افسانے کے ساتھ شائع ہوا۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو اس مجموعے میں یہ چوتھا افسانہ ہے۔ لاجونتی بھی اسی افسانے میں شامل ہے، اور ببل بھی اسی افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ لاجونتی افسانہ بھی اسی افسانوی مجموعے میں شامل ہے، اور ببل بھی اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ لاجونتی کا کردار جو ہے سندر لال، اور لاجونتی اس کی بیوی اہم کردار ہیں، اور یہ اس کا موضوع جو ہے تقسیم ہند ہے۔ لاجونتی کا بہت مشہور اور دلچسپ افسانہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ مربع، مخمس، مسدس، مسمن۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے دوستو یہ مخمس میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم جس میں کہ ہر بند میں 5 مصرے ہوں گے تو وہ مخمس نظم کہلائی جائے گی۔ 5 مصروں والی نظم کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ اور مربع 4 مصروں والی یعنی چوکھنٹا، یہ مربع کہلائے گا۔ مسدس میں نظم کی وہ قسم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 6 مصرے والی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ مسمن ہے تو یہ 8 مصروں والی نظم کو مسمن کہتے ہیں، یعنی 8 ضلعوں کا یا 8 ضلعوں کی شکل والی نظم کو مسمن کہتے ہیں۔ دوستو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسدس، مسمن، مخمس اور مربع کسے کہتے ہیں۔ اپنی نوٹ بک میں تحریر فرما لیجئے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے کس حیت میں مرثیے کہے ہیں؟ مربع، مخمس، مسدس یا مسمن؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے مسدس میں کہے ہیں، یعنی 6 مصرے والی جو نظم ہے اس میں کہے ہیں۔ میر انیس اردو کے مشہور مرثیہ گو ہیں، اور مرزا دبیر بھی مرثیے کے شاعر ہیں، اور دونوں کا مقابلہ موازنہ انیس و دبیر جو شبلی نعمانی نے لکھا ہے بڑا ہی عمدہ لکھا ہے۔ یہ اردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے موازنہ انیس و دبیر۔ کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں،
یہ کس کا مطلع ہے، یعنی یہ کس کا شعر ہے؟ یہ غزل کا مطلع ہے، غزل کا پہلا شعر ہے اور بہت مشہور ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے دوستو یہ آپ کا شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے۔ تو شاد عظیم آبادی یعنی کہ عبرتی شاعر کے شاگرد تھے شاعر شاد عظیم آبادی۔ اصل نام سید محمد علی شاد عظیم آبادی کا۔ 1846 میں پٹنہ میں شاد عظیم آبادی پیدا ہوئے۔ 1927 میں پٹنہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے جو مشہور ہیں مادر وطن، حیات فریاد، سروش مستی اور میں خانہ وغیرہ۔ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام ہے شوکت علی خان، جو 1879 کو بدایوں یوپی میں پیدا ہوئے اور 1941 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کے شعری مجموعے ہیں دیوان فانی، باقیات فانی، وجدانیات فانی اور عرفانیات فانی۔ اسی طرح اصغر گونڈوی ہیں، ان کے شعری مجموعے ہیں نشاط روح اور سرور زندگی، ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ منشی امیر اللہ تسلیم اصغر کے استاد تھے۔ اصغر کا اصل نام اصغر حسین گونڈوی 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 1936 میں آپ کا انتقال ہوا۔ داستان بوستان خیال کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ صحیح جواب ہے دوسرا، محمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ ذیل میں مندرجہ مصنفین میں سے کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ شبلی کی ہے، محمد حسین آزاد کی ہے، امداد امام عصر کی ہے یا کلیم الدین احمد کی ہے؟ چوتھا اس میں نیچے چھپا ہوا کلیم الدین احمد کی۔ تو صحیح جواب ہے آپ کا یہ امداد امام عصر کی ہے لکھی ہوئی کاشف الحقائق، اور شبلی نعمانی کی ہے موازنہ انیس و دبیر، اور شعر العجم محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی ہے آب حیات سخندان فارس۔ انجمن پنجاب لاہور میں جدید اردو شاعری کی محمد حسین آزاد نے حالی کے ساتھ مل کے بنیاد ڈالی۔ اسی طرح دوستو کلیم الدین احمد کی اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر اور فن داستان گوئی عملی تنقید، ان کی مشہور تنقید پر کتابیں ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ یہ عبارت کس کی تحریر کردہ ہے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے دوستو نیچے ہے مولوی عبدالحق کا ہے۔ یہ مولوی عبدالحق کی عبارت ہے، اور مولوی عبدالحق کی یہ عبارت کس سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ہے نامدیو مالی۔ نامدیو مالی نامدیو مالی سے یہ لیا گیا ہے یہ پیراگراف، اور نامدیو مالی ایک مشہور خاکہ ہے عبدالحق کا لکھا ہوا۔ عبدالحق نے بہت سے خاکے لکھے ہیں، اور آپ اردو قواعد نویس ہیں، اردو کے مشہور خاکہ نگار ہیں عبدالحق، اور آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اسی طرح رشید احمد صدیقی ہیں، ہم نفسان رفتہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، کندن ان کا خاکہ ہے، چارپائی بہت مشہور ان کا انشائیہ ہے۔ اسی طرح فرات اللہ بیگ ہیں، اردو کا پہلا خاکہ نگار فرات اللہ بیگ، جو نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ خاکہ اردو کا پہلا ہے، فرات اللہ بیگ نے لکھا۔ ابن انشا ہیں، ابن انشا ابن بطوطہ کے تعقب میں سفر نامہ ان کا بہت مشہور ہے۔ نگری نگری پھرا مسافر، یہ بھی ابن انشا کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ پلا آتش آب پیر مغاں کہ بھولے مجھے گرم و سرد جہاں، اس شعر سے سیر البیان کے کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ تو جواب ہے نمبر 1 داستان حمام کے نہانے کی، اس سے ہوتا ہے۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے دوستو۔ یہ سیر البیان کے مصنف میر حسن ہیں، جن
کی شہر البیان لکھی ہوئی مثنوی ہے، اور بدر منیر، ماہ رخ، نجم النساء ان کے اس مثنوی کے اہم کردار ہیں، یعنی اس داستان کے اہم کردار ہیں۔ ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ تو سب سے پہلا والا ہے ورود مسعود کے مصنف پروفیسر مسعود حسین خان ہیں۔ دوستو یہ ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پروفیسر مسعود حسین خان لسانیات کے ماہر ہیں۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو بھی آپ ہی کی کتاب ہے، اور اسی میں آپ نے یہ قول لکھا ہے کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں سے نکلی ہے۔ یہ قول بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا آخری اور 25واں سوال ہے، کلیات غالب فارسی کی کل 11 مثنویوں کو اردو زبان میں کس نے منتقل کیا ہے؟ مالک رام نے کیا ہے، علی سردار جعفری نے کیا ہے، ذو انصاری نے کیا ہے، یا حنیف نقوی نے کیا ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے ذو انصاری نے کیا ہے۔ مالک رام دوستو بہت مشہور اردو ادیب رہے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف ہوئی ہیں۔ یہاں ہم تذکرہ معاصرین ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تذکرہ ماہ و سال اردو کے مشہور تذکرے ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح علی سردار جعفری کے شعری مجموعے ہیں، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا، لہو پکارتا ہے، خون کی لکیر اور پتھر کی دیوار وغیرہ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں علی سردار جعفری کے۔ یہ تھی ہماری پہلی قسط جس میں 1 سے لے کے 25 سوال تک شامل کیے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور اگلا ویڈیو ہم جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔